السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم حبب الینا الایمان۔ سامعین کرام، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے اور پہلے بیٹے تھے۔ آپ حضرت ہاجر رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 سال ہو گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، آپ کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ کو بشارت دی، اے ہاجرہ، مبارک ہو، تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر سے شام واپس آ گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بشارت کے مطابق آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اسماعیل 2 کلموں کا مجموعہ ہے، اسما اور ایل۔ عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے، اے اللہ میری دعا سن لے۔ بعض علماء نے اطاعت گزار اور فرما بردار کے معنی بھی لکھے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اسماعیل وعدے کے سچے نبی اور رسول تھے۔ وعدے کے پکا ہونے کی صفت آپ میں بہت زیادہ موجود تھی۔ لوگوں میں آپ صادق الوعد مشہور تھے۔ ایک شخص سے آپ نے وعدہ کر لیا کہ جب تک تم آؤ گے میں یہیں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ وہ شخص 3 دن تک نہ آیا، اس کے بعد آیا تو آپ اسی جگہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ میں یہ وصف ایک تو اس لیے تھا کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی تھے، دوسرے اس لیے بھی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ہی کی آل سے پیدا ہونا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو چن لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجاز عرب کے پیغمبر ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ کو ابراہیمی شریعت دے کر بنی جرہم کی طرف بھیجا گیا۔ آپ وعدے کے بہت پکے تھے۔ اسلام میں وعدہ پورا کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پورا کرو عہد کو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے، اس عہد میں سب طرح کے عہد داخل ہیں، خواہ اللہ سے عہد کیا جائے یا بندوں سے، شرط یہ کہ کوئی عہد خلاف شرع نہ ہو۔ جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابراہیم مکہ معظمہ چھوڑ کر آئے تو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور حکم دیا، اور وہ حکم یہ تھا، اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم خواب کی حالت میں دیا۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے تو اس خواب کا اثر تمام دن رہا۔ آپ پریشان تھے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے، کبھی کوئی خیال آتا، کبھی کوئی۔ تمام دن اسی حالت میں گزرا۔ یہ خواب 8 ذی الحجہ کو دکھائی دیا تھا۔ 9 ذی الحجہ کو وہی خواب پھر نظر آیا۔ 9 ذی الحجہ والے دن آپ پریشان نہ رہے، آپ کو اطمینان ہو گیا تھا۔ آپ جان گئے تھے کہ یہ اسماعیل کے قربان کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ 10 ذی الحجہ کی رات پھر خواب نظر آیا، تب آپ نے اس خواب کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، پھر جب وہ ایسی عمر کو پہنچ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے، بھاگنے اور چلنے پھرنے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو تو بھی غور کر لے کہ تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو ہنسی خوشی باادب طریقے سے جواب دیا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دعاؤں سے مانگے اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب بیٹا ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور وہ وقت آ گیا تھا جب وہ باپ کا سہارا ثابت ہوتا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کے قریب تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ بالغ ہو چکے تھے۔ اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چند گزارشات کیں، آپ چھری کو تیز کر لیں تاکہ قربانی میں دیر نہ لگے، مجھے رسی سے باندھ دیں تاکہ میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں، مجھے زمین پر اوندا لٹائیں تاکہ میرے چہرے پر نظر پڑنے سے باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے اور میں اس سعادت سے محروم رہ جاؤں۔
قربانی کے بعد میرا خون آلود کرتا میری والدہ ہاجرہ کو دے دیں تاکہ میری قربانی سے انہیں سکون ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہونہار فرزند کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے۔ آخر آپ انہیں اس پتھر کے پاس لے آئے جو مینا میں واقع تھا۔ اب آپ چھری پتھر پر رگڑ کر تیز کرنے لگے۔ ادھر فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے پر کسی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ چھری تیز ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے والے جانوروں کی طرح زمین پر لٹا دیا۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی کمر پر بیٹھ گئے۔ یہ اللہ سے عشق کی انتہا تھی کہ نور نظر کی کمر پر بیٹھ گئے، بسم اللہ پڑھی اور تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلا دی۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک ایک لمحہ ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، چاہتے تھے بس فوراً ذبح ہو جائیں۔ ادھر فرشتوں میں شور تھا، سب فرشتے حیرت زدہ تھے کہ جبرائیل علیہ السلام پکارے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کے کانوں میں یہ کلمات پہنچے تو وہ پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے منہ سے یہ کلمات سنے تو آپ نے یہ کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ کلمات عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام مسلمان 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ ان سے اس واقعے کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ان جملوں کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ ان کا مجموعہ یہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے پورا زور صرف کیا۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام پر ایک ایک لمحہ مشکل ہو رہا تھا، وہ بے چین تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بے چین تھے کہ آخر میری قربانی میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ پھر یہاں تک ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت زور سے چھری چلائی اور ایک مرتبہ نہیں بار بار چلائی، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ کٹا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان آپ مجھے کب تک آزمائے جائیں گے؟ معلوم ہوتا ہے آپ میرے گلے پر الٹی چھری چلا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے میں تو سیدھی چھری چلا رہا ہوں، میں خود حیران ہوں کہ اتنی تیز چھری اپنا کام کیوں نہیں کر رہی۔ اس پر بیٹے نے کہا، اچھا تو پھر آپ ایسا کریں کہ چھری کی نوک میرے گلے پر رکھ کر اس پر اپنا پورا زور لگائیں۔ آپ نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر خراش تک نہ آئی۔ اس واقعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کا کمال ثابت ہو۔ خواب میں ملنے والے حکم کی کئی وضاحتیں کی جا سکتی تھیں، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، بس اللہ کا حکم جو کا توں پورا کر دکھایا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ باپ بیٹے کی قربانی کے جذبے کو دیکھ کر شیطان بہت گھبرایا۔ وہ فوراً حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بوڑھے کی صورت میں آیا اور بولا، اے ہاجرہ تجھے خبر بھی ہے کہ ابراہیم تمہارے لختے جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ جواب میں حضرت ہاجرہ نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، وہ دونوں کسی بہت بڑے کام کے لیے گئے ہیں۔ اس پر شیطان نے ہنس کر کہا، تمہیں کیا معلوم، وہ تو تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے فوراً کہا، چل دور ہو، تو کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح بھی کرتا ہے؟ اب اس نے کہا، تمہیں نہیں معلوم، تمہارے شوہر کو تو یہ حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا، اگر تیری بات درست ہے تو پھر فکر کی کون سی بات ہے؟ اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی کہ میرے پیارے بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا جواب سن کر شیطان مردود کے منہ پر پھٹکار برسی۔ ناکام ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے بولا، ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی ہو کر اپنے گھر کے چشم چراغ کو قتل کر رہے ہو؟ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا حکم ہے، دور ہو جا میرے پاس سے۔ اب اس نے کہا، اے ابراہیم اللہ سے ڈرو، تمہیں معلوم نہیں کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا تو کیسا مصیبت میں گرفتار ہوا تھا؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارا بھی وہی حال نہ ہو۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں قابیل نے حابیل کو ایک حسین عورت کی خاطر قتل کیا تھا، جبکہ میں اپنے بیٹے نور نظر کو
اپنے مولا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس کے حکم کی تعمیل میں ذبح کر رہا ہوں۔ شیطان یہاں بھی مایوس ہو گیا۔ کہا جاتا ہے اس طرح اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ورگلانے کی کوشش کی، لیکن آپ بھی اس کی باتوں میں نہ آئے اور وہ بری طرح ناکام و نامراد رہا۔ اب اس نے ڈراؤنی صورت اختیار کی اور کچھ آگے جا کر ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھنس گیا۔ مینا میں یہ وہ جگہ ہے جہاں 3 جمرات بنے ہوئے ہیں اور حاجی صاحبان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں ان تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ ان تینوں جمرات کے نام جمرہ اخری، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولیٰ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان آپ کو جمرہ اخری کی جگہ نظر آیا، آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر وہ جمرہ وسطیٰ کی جگہ آیا، آپ نے پھر اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر جمرہ اولیٰ کی جگہ نظر آیا تو آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنس گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جب شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہو تو دراصل اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کر چکے تھے، لیکن اللہ کی مرضی یہ نہیں تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا نمونہ انسانوں کو دکھائیں۔ اس لیے اللہ نے ان کی جان کے بدلے جنت سے مینڈا بھیج کر اسے ذبح کروایا۔ یہ مینڈا وہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قابیل سے صلح ہونے کے بعد اللہ کے نام پر نذر کیا تھا اور ان کی نذر قبول ہونے کی صورت میں اٹھوا کر جنت میں پہنچا دیا گیا تھا، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے تک جنت کا آب و دانہ کھا کر پلتا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہونے والے اس مینڈے کے سینگ سالہ سال تک بیت اللہ شریف کے اندر لٹکے رہے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب کعبۃ اللہ کو آگ لگی تو یہ سینگ اس آگ میں جل گئے۔ زمزم کے نمودار ہونے کے بعد مکہ معظمہ کی آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ قبیلہ جرہم کے آباد ہونے کی وجہ سے آپ کو عربی زبان پر عبور ہو گیا، حتیٰ کہ جوان ہو کر اسی قبیلے میں شادی ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔ آپ نے اپنی بہو سے پوچھا، اسماعیل کہاں گئے؟ اس نے بتایا، ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا، گھر میں کیسی گزر رہی ہے؟ بہو نے جواب دیا، بہت بری حالت ہے، تنگی میں دن گزر رہے ہیں۔ اس عورت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سوالات پوچھنے والے اس کے خسر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب سن کر فرمایا، جب اسماعیل آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے ان کے آنے اور سوالات کرنے کے بارے میں بتایا اور اپنا جواب بھی بتایا، پھر ان کی ہدایت کے بارے میں ذکر کیا۔ ساری تفصیل سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد تھے، وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ تمہیں طلاق دے دوں، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ طلاق کے بعد آپ نے دوسری شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصہ بعد پھر ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔ آپ نے بہو سے پوچھا، اسماعیل کہاں ہے؟ بہو نے جواب دیا، ضرورت کی کچھ چیزیں لینے گئے ہیں۔ اب آپ نے گھر کے حالات پوچھے، کیسی گزر رہی ہے؟ بہو نے جواب دیا، اللہ کے فضل سے بڑی راحت اور آرام سے گزر رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، کھانے کو کیا ملتا ہے؟ بہو نے بتایا، گوشت ملتا ہے۔ آپ نے پوچھا، اور پینے کو؟ بہو نے کہا، پانی۔ آپ نے یہ سن کر ان کے گوشت اور پانی میں برکت کی دعا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس زمانے میں وہاں غلہ تھا ہی نہیں۔ اب آپ نے بہو سے کہا، جب تمہارے شوہر آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی سے پوچھا، میرے جانے کے بعد کوئی صاحب ملنے کے لیے تو نہیں آئے تھے؟ بیوی نے جواب دیا، جی ہاں، ایک بہت باوقار بزرگ آئے تھے۔ پہلے تو آپ کے متعلق پوچھا، پھر پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہم بہت راحت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ بیوی نے بتایا، جی ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا،
وہ میرے والد تھے اور فرما گئے ہیں کہ تمہیں جدا نہ کروں اور وہ چوکھٹ تم ہی ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس طرح سے خود اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے اسی طرح لوگوں کو بھی حکم کرتے تھے۔ آپ انہیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے تھے۔ آپ اللہ کے بہت پسندیدہ بندے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر میں آپ نے اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ اس وقت دونوں کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بلا شبہ آپ خوب سننے اور جاننے والے ہیں۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت، زائرین کی خدمت وغیرہ جیسے کام آپ کے سپرد کیے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ آپ نے اپنی وفات تک یہ خدمات انجام دیں۔ آپ کا بہت بڑا شرف یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل کے فرزند کیدار سے ملتا ہے۔ آپ کی مادری زبان عربی تھی، اسی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا۔ آپ نے اپنی پہلی بیوی کو ناشکری کی بنا پر والد محترم کے حکم پر طلاق دی تھی۔ دوسری شادی دعلہ بنت مزازہ سے ہوئی، ان سے 12 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ ان میں سے کیدار کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے یہ 12 کے 12 حضرات اپنی اپنی قوم کے سردار تھے، ہر ایک نے اپنی جگہ الگ الگ بستیاں بسائی۔ ان سب کی اولاد اس قدر بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن میں پھیل گئی۔ آپ نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو اپنی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پہلو میں کعبۃ اللہ کے صحن میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء کرام علیہ السلام جیسے جلیل القدر ہستیوں کے طفیل ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت اور تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔